السلام علیکم جی. آج بڑے ہم ایک امپورٹنٹ ٹاپک پر بات کریں گے اور وہ ہے جو حالیہ دہشت گردی کی لہر جو اس وقت پاکستان میں آ گئی ہے. اور اس میں طالبان نے جب سے سیز فائر ان سے ختم ہوا ہے تو وہ پے در پے اٹیک کر رہے ہیں اور ان کی ہماری جو پولیس ہے وہ ان کے نشانے پہ ہے. پہلے پشاور میں بھی ایک خودکش حملہ ہوا مسجد کے اندر اور ادھر بھی بہت ساری جانوں کا جو ہے وہ ضیاع ہوا, بہت لوگ شہید ہو گئے. اور اب کراچی کے اندر کل اگین کچھ دہشت گرد گھس گئے اور انہوں نے جون سا اپنے آپ کو محصور کر لیا اور ادھر بھی کافی شہادتیں بھی ہوئی ہیں, پولیس کی بھی, رینجرز کا بھی ایک بندہ اور ایک بیچارہ خاک روب بھی. بٹ الحمدللہ کوئی بہت بڑا حادثے سے بچ گئے ہیں, مگر پھر بھی ہر جان بڑی قیمتی ہے. 4 جانیں گئیں, یہ بھی بڑی قیمتی ہیں. کچھ لوگ بھی زخمی ہیں, ان کے لیے ہم دعا گو ہیں. تو آج جو ہم بات کریں گے کہ یہ سلسلہ کیسے رکے گا, تو اس میں جس طرح ہم پہلے کچھ ویڈیوز میں بات کرتے رہے کہ پاکستان کے ساتھ پرابلم یہ ہے کہ کوئی ادھر پالیسی میکنگ نہیں, اور وہ صرف اکنامک فرنٹ پہ نہیں. جس طرح اکنامک پالیسی کوئی اس ملک کی نہیں ہے, اسی طرح یہ جو دہشت گردی سے نمٹنے بھی کوئی اس ملک کی پالیسی نہیں ہے. تو ایک بڑا ایک ہسٹورک, اگر آپ پاکستان کی ہسٹری دیکھیں تو اس میں ہر دفعہ کوئی نہ کوئی ہماری پالیسی کبھی ایک آ جاتی, کبھی دوسری آ جاتی ہے. سو اس کا آغاز تو بہت پہلے سے ہوا جب کشمیر کی آزادی کی مہم چل رہی تھی. تو اس میں آپ کے فاٹا ریجن سے فارمر جو اب کے پی کا حصہ ہے, وہاں سے کچھ لوگ گئے کشمیر میں اور ادھر انہوں نے جہاد کیا اور کچھ علاقہ لبریٹ کیا. ایون وہ سری نگر تک پہنچ گئے تھے, مگر بعد میں انہیں ریٹریٹ کرنا پڑا. تو وہ وہاں سے ایک ہسٹری شروع ہوتی ہے نان اسٹیٹ ایکٹرز کی, اور یہ جو چلتے چلتے مگر جو اس کو زیادہ آپ کہتے ہیں پش ملتی ہے وہ ضیاء کے دور میں ملی. اور ضیاء کے دور کے اندر آپ کہہ لیں کہ ہماری جو سوشل کوہیژن ہے یا جو سوشل فیبرک ہے ہمارے ملک کا, وہ تار تار ہو گیا. تو اگر اس زمانے میں کلشن کوف کلچر عام ہوا, اس زمانے کے اندر ڈرگ کلچر عام ہوا, ہیروئن اس ملک میں جگہ جگہ آنے لگ پڑی. اس طرح چند ہزار روپے کی کلشن کوف مل جاتی تھی, وہ پورے ملک میں پھیل گئی. فاٹا ریجن کے اندر بالکل آگ لگ گئی. ادھر جو ملک سسٹم تھا, ان کا ایک سوشل سٹرکچر تھا, وہ بالکل تباہ و برباد ہو گیا. ادھر بالکل جو ہے قانون کا عملداری ختم ہو گئی اور مائٹ از رائٹ ہو گیا, جنگل کا قانون آ گیا. اور اس کے نتائج جو ہے وہ ابھی تک جو ہے وہ پاکستان بھگت رہا ہے. اس کے اندر جس طرح ہمارے کافی جو حمید گل بڑے مشہور جنرل تھے, انہوں نے بھی ادھر جلال آباد کے اوپر کہا کہ جی یہ اٹیک کریں گے, بڑے لوگ اس میں بھی مارے گئے. تو ایک بڑی لمبی ہسٹری ہے ضیاء دور کے اندر. اور اسی دور میں پھر شیعہ سنی فسادات شروع ہوئے, اور پھر اس میں ایک اور جو بڑی پاکستان کو سیٹ بیک پہنچا جس سے ابھی تک ہم گزر رہے ہیں, وہ یہ تھا کہ ہم جو دوسرے ملک ہیں ان کی انٹرفیئرنس پاکستان کے اندر. اب آپ کو پتہ ہے ڈفرینٹ جو سیکٹیرین وارز تھیں اس میں مختلف ممالک مختلف گروپس کو سپورٹ کرتے رہے, اس کو بھی ہماری حکومت بالکل روکنے میں ناکام رہی. فنڈنگ آتی رہی ان کو, وہاں سے اسلحہ آتا رہا, اور وہ ایک اس نے ملک کے سوشل جو کوہیژن ہے اور سوشل جو فیبرک ہے اس کو تباہ و برباد کر دیا. اب اسی طرح جب ہم آگے آتے ہیں تو جب پھر افغانستان کے اندر جس طرح جب وہ ان کی گورنمنٹ گئی, وہاں سے کمیونسٹ گئے اور پھر ان کی جو مجاہدین آپس میں پھر لڑتے رہے, بڑی لمبی وہ بھی داستان ہے. اور پھر ادھر طالبان نے بالآخر اس پہ قبضہ کیا, اور اس کے بعد پھر 9/11 ہو گیا. اور 9/11 کے بعد جون سا ہے پھر اگین پاکستان نے اپنی تب تک کی جو پالیسی تھی کہ ہم نے جی مجاہدین ہمارے ساتھ ہیں اور ایک اسٹریٹجک ڈیپتھ ہے, سو اس کو ایک طرح سے ابینڈن کر کے تو امریکہ کا ساتھ دے دیا. مگر اس کے اندر بھی ایک ڈبل گیم تھی, نہیں کہ تب کہہ رہے تھے کہ ان دنوں کچھ طالبان گڈ ہو گئے, کچھ طالبان بیڈ ہو گئے, اور اس ڈائیکاٹمی کے اندر پھر یہ ملک رہا. مگر پھر اس کا نتیجہ ایک نکلا کہ اس میں پھر پیپلز پارٹی کے دور کے اندر جو 2008 کے بعد ان کی گورنمنٹ آئی تھی, طالبان نے سوات تک جو سیٹلڈ ایریا تھا وہاں تک بھی وہ آ گیا, اور پھر ایک بہت بڑا آپریشن ہوا اور جس سے وہ پیچھے دھکیلے گئے. اور پھر رد الفساد اور دیگر آپریشن بھی ہوتے رہے جو فاٹا ریجن کے اندر ہوئے. تو مگر پھر بھی گڈ بیڈ طالبان کی ایک کنفیوژن رہی ہمارے اندر, اور وہ کنفیوژن جو ہے نا وہ پاکستان کو بہت بھاری پڑی. تو کوئی ایسا پالیسی نہیں تھی کہ ادھر سے جو آپ کا ریلیجس ایکسٹریمزم ہے یا جو دہشت گردی اسے کیسے کم کرنا ہے. اور اب اس کا نتیجہ یہ نکلا کہ جون سا آپ کے لیٹسٹ ویپن سنس اس افغانستان کے اندر امریکہ نے دیے افغان آرمی کو, جو اب آ گئے ہیں. اب ان کے پاس نائٹ ویژن بھی ہے جو ہمارے دہشت گرد ہیں ادھر, اور ان کے پاس بندوقیں بھی بڑی لیٹسٹ قسم کی ہیں جو امریکنز نے افغان آرمی کو دی. اور وہ صرف طالبان کے پاس نہیں ہے بلکہ وہ جون سے ہمارے بلوچستان میں جو سیپریٹسٹ ہیں جو اپنا علیحدگی پسند ہیں,
وہ ان لوگوں کے پاس بھی بڑا لیٹسٹ اسلحہ ہے. تو بلکہ کچھ عرصہ پہلے ہی انہوں نے ویڈیو طالبان نے جون سی ہے وہ ریلیز کی, وہ دیکھ کے بڑا دل دہل گیا کہ بارڈر کے اوپر بیچارے ہمارے جو رینجرز ہیں اور جون سے ایف سی ہے ان کے لوگ تھے, اور ان کو وہ انہوں نے پوری ویڈیوز ریکارڈ کی ہوئی اپنی نائٹ ویژن ڈیوائسز سے کہ کس طرح ان کو ٹارگٹ کر رہے تھے, ان کو پتہ نہیں چل رہا تھا کہ حملہ کہاں سے ہو رہا ہے. تو وہ بڑے لیٹسٹ جو گیجٹس یوز کر رہے ہیں ویسٹرن, اور وہ پاکستان پہ حملہ آور ہے. اب اس کے اندر جو پاکستان کی جو پالیسی افغان, وہ ایک فیلئر کا جون سا ہے نا, بالکل ایک داستان ہے فیلئر کی. فار ایگزامپل کہ ہم چاہتے تھے کہ جی طالبان آ جائے, مگر جب طالبان آئے تو انہوں نے آتے ساتھ ہی کیا کیا کہ انہوں نے آتے ساتھ ہی جو پاکستانی طالبان تھے جن کو پریویس افغان گورنمنٹ نے اپنے جیلوں میں رکھا ہوا تھا, ان کو جیلوں سے چھوڑ دیا اور وہ جیلوں سے نکل آئے, اور پھر پاکستان پہ ایک دم سے ایک حملہ آتا گیا. اسی طرح بارہا اسی دورانیے میں مشرف دور سے داستان شروع ہوئی ہے کہ کبھی ان سے صلح کرنی نہیں ہے. یہ آپ کے ہمارے جو ہیں طالبان کے جو ہیڈ تھے, جو 3-4 جو ہیڈز تھے, ان کو بیسیکلی امریکنز نے ڈرون اٹیک سے مارا تھا, مگر پھر بھی پاکستان کبھی ان سے صلح کر لیتا تھا, کبھی لڑائی, کبھی صلح, کبھی لڑائی. تو یہ بھی ڈائکوٹمی تھرو آؤٹ چلتی رہی, بلکہ انہوں نے ہار بھی ایک دوسرے کو پہنائے جو طالبان کے ہیڈ تھے, تو کہ جی اب صلح ہو گئی ہے, مگر پھر بعد میں پھر دوبارہ لڑائی. تو یہ سلسلہ پھر چلتا رہا. اب ریسنٹ پاسٹ میں اگر اب جائیں, یہ جو کرنٹ اس وقت دہشت گردی کا نیا ایک لہر آئی ہے, جس کو بڑی حد تک جو 2013 کے اندر گورنمنٹ آئی تھی انہوں نے کنٹرول کر لیا تھا, مگر اب پھر سے جو دوبارہ سے دہشت گردی آئی ہے, اس کے پیچھے ایک بہت بڑا ریزن یہ ہے کہ کیونکہ ادھر افغانستان میں طالبان آگے ہیں اور پاکستانی طالبان بھی افغان طالبان کو مانتے ہیں. تو ابھی تک ہم اسی میں لگے ہوئے ہیں کہ جی گڈ کون سے ہیں, بیڈ کون سے ہیں, وہ والے گڈ ہیں, یہ والے بیڈ ہیں, مگر ان کو برابر ادھر سے سپورٹ مل رہی ہے. جس طرح میں نے آپ کو بھی پہلے بتایا کہ افغان طالبان نے ٹی ٹی پی کے لوگوں کو جیلوں میں سے چھوڑ دیا تھا, ان کو اجازت دے دی تھی بیسیکلی کہ وہ ادھر سے آپریٹ کریں. تو اس میں اب ہماری اپنی بھی ان دوسروں کو بلیم کرنے کی بجائے ہماری اپنی بھی بہت جو بڑی ہے ناکامی ہے, وہ یہ تھی کہ جس طرح ہمارے جو فارمر ڈی جی آیا صحیح تھے جنرل فیض, وہ جب افغانستان کی گورنمنٹ آئی تو وہ ادھر گئے کابل میں, اور یوزلی جو اسپوکس ہیں جو انٹیلیجنس کے لوگ ہوتے ہیں وہ زیادہ کیمرے پہ نہیں آتے, مگر وہ پھر نیچے آ گئے سرینا ہوٹل میں کابل میں, اور ادھر آ کے وہ چائے شائے پینے لگ پڑے, کافی شافی پینے لگ پڑے, اور پھر ادھر فورن کیونکہ کورسپونڈنٹس بھی تھے دوسرے آرگنائزیشن کے, تو وہ آئے تو انہوں نے کہا کہ جی دیر از نتھنگ ٹو وری اور ایوری تھنگ ول بی آل رائٹ. تو بٹ ایوری تھنگ از ناٹ آل رائٹ. تو یہ آپ دیکھ لیں اس کا نتیجہ کا نکلا کہ ہماری پولیس پر پے در پے جو ہے وہ نشانے پہ. اب پولیس کی جو کون سا ہے, نہ ہی ان کے پاس کوئی اکوپمنٹ اتنا ماڈرن ہوتا ہے, تنخواہیں بھی بیچاروں کی بہت کم ہوتی ہیں, اور اس کے بعد جو ہے وہ کتنی 30-40 یہ جو سپاہی ہوتے ہیں 40,000 30,000 ان کی تنخواہ ہوتی ہے. تو کوئی بھی یعنی کہ فارڈر تو نہیں بننا چاہتا, اور ان پہ اس طرح اٹیک ہوئے جس طرح آپ کو بتایا کہ ان کے پاس نائٹ ویژن تک طالبان کے پاس ہے. تو یہ اب جو ہماری سیٹ اس میں آپ دیکھیں تو ہماری یہ بیسکلی انٹیلیجنس کے بھی بہت بڑے فیلئر ہیں. اور اب ایک جو ہمارے اس وقت ڈی جی نیب ہیں, وہ پہلے آئی بی کے جون سے ہیں وہ ہیڈ تھے, آفتاب سلطان صاحب, اور انہوں نے اپنے دور میں بہت زبردست جون سا نا آئی بی کا کام کیا دہشت گردی کے خلاف. اور اس زمانے میں جو 2013 سے 18 کے دوران دہشت گردی میں واضح کمی آئی, اس کا ایک بہت بڑا جو اس کا سہرا ہے اس کامیابی کا, وہ آفتاب سلطان صاحب پہ جاتا ہے. اور آئی بی نے اپنی کیپیبلٹی بلڈ کی اور انہوں نے بڑے زبردست آپریشنز کیے. مگر آپ دیکھیں اس کے بعد کیا ہوا کہ اسی آئی بی کو وہ اب آپ اس وقت کی رپورٹس دیکھیں کہ ڈیورنگ دا پی ٹی آئی گورنمنٹ انہوں نے اس آئی بی کو کہا جی آپ اپنے اپوزیشن کو پکڑیں, یہاں تک کہ کئی دفعہ اپنے وزیروں کے بھی پیچھے آئی بی لگائی ہوئی کہ جی آپ ان کی انفارمیشن لیں. تو جبکہ جو مین جو اس ملک کا مسئلہ ہے دہشت گردی, اس سے ہٹا دیا. اب پاکستان نے اتنے بڑے سانحوں سے گزرا ہوا, ہمارے بچے شہید کر دیے تھے پشاور کے اندر, اور وہ بھی جو اس وقت ان کا اسپوکس مین تھا وہ بھی آپ کو پتہ ہے کیسے کسٹڈی میں تھا ہماری سیکورٹی فورسز کے, اور وہ بالکل اس طرح چلا گیا. تو یہ ایک بہت ہی ہولناک سچویشن ہے. اسی طرح پی ٹی آئی کے اپنے منسٹر مانتے رہے ہیں کہ وہ میں بھی ایکسٹورشن دے رہے تھے, کیا کر رہے تھے, مگر وہ ٹی ٹی پی کو پیسے دے رہے تھے. وہ کہتے ہیں جی ہم سے ایکسٹورشن لے رہے تھے, انہوں نے آن ریکارڈ آ کے ایک منسٹر نے کہا ہوا ہے. تو یہ جو سلسلہ ہے یہ دہشت گردی کا اس طرح نہیں جائے گا, اور جس طرح ہمیں ایک کوہرنٹ ایک پالیسی بنانی ہے جس کے اندر ہم نان اسٹیٹ ایکٹرز یا گڈ یا بیڈ طالبان نہیں ہوں گے. کوئی ایسی جو ہے ہماری اصلاح بنانے کی ضرورت نہیں ہے. ہم کو جون سا ہے ایک پالیسی بنائیں جو سبسیکوینٹ بھی, چاہے آرمی چیف بدلتے رہیں, چاہے گورنمنٹ بدلتے رہے, وہ پالیسی آپ کی چلتی رہے. اب فار ایگزامپل اب امریکہ کے اپنے انٹرسٹ ہیں, اب ان کی جو چائنا کی پالیسی ہے, اب یہ تو نہیں ہوتا کہ آپ ڈیموکریٹ ہیں
اور کل ریپبلکن آ جائیں گے تو وہ چائنا کی پالیسی بدل دیں گے. نہیں بدلتے, ان کی کنسسٹنٹ پالیسی ان کی چائنا نے چیلنج کر ہے. اسی طرح اگر آپ ان کی امریکہ کی یوکرین کے متعلق آپ ان کی پالیسی دیکھ لیں تو یوکرین میں بھی وہ سب ایک ہیں. جب نیشنل انٹرسٹ آ جاتا ہے تو چاہے ان کی ڈیموکریٹس ہوں چاہے ان کے جو سے ریپبلکنز ہوں, وہ ایک ہی بات کرتے ہیں. جبکہ ہمارے انفارچونیٹلی ملک میں ہوتا ہے کہ ہر کوئی بندہ آتا ہے وہ کہتا ہے جی میں نیا نیپولین ہوں, کہ جی میری اپنی پالیسی ہے, پہلے والوں کو کچھ نہیں پتا تھا. تو یہ اس کنفیوژن کی وجہ سے یہ دہشت گردی اس ملک میں بڑھتی ہی جاتی ہے, ختم نہیں ہوتی. بیچ میں کچھ ٹائم آیا, جس طرح آپ کو بتایا, کچھ عرصہ آیا جس میں آئی بی نے بھی بڑا کام کیا, دیگر آف کورس انٹیلیجنس ایجنسیز نے بھی کام کیا اور دہشت گردی پہ قابو پایا. مگر وہ پھر وہ ان کو جس طرح جنرل فیض نے لگایا تھا جی ہم آ کے بات کریں گے, عمران خان بھی وہی بات کر رہے کہ جی ہم طالبان کو لائیں گے ود دیئر ایمونیشن, ان کو ان کے ہتھیاروں سمیت لے کر آئے واپس, اور ایک دم سے پھر اس ملک میں ہر طرف پھر سے دہشت گردی پھیل گئی. تو اس طرح یہ نہیں ہو سکتا کہ آج ایک پارٹی کی یا ایک جنرل کی پالیسی ایک ہے, دوسرا جنرل آ کے اس کو بالکل بدل دیتا ہے. تو ملک کا انٹرسٹ کیا ہے؟ یہ ملک کا پالیسیز بننی چاہیے اور یہ اتفاقیہ بننی چاہیے, سب کو اتفاق سے بنانی چاہیے کہ جی آئندہ سے یہ پالیسی ہوئے گی, ورنہ اس ملک کے اندر جو یہ دہشت گردی ہے کبھی بھی نہیں ختم ہوئے گی اور یہ اسی طرح چلتی رہے گی. تو یہ بڑی ایک سوچنے کا بات ہے. اور یہ ہماری پولیس بیچارے اس طرح مرتے جا رہے ہیں, ہر روز آپ دیکھتے ہیں کہیں نہ کہیں انسیڈنٹ ہو رہا ہوتا ہے. کبھی زیادہ تر تو کے پی میں ہوتا ہے, مگر دوسری جگہ پہ بھی انسیڈنٹ ہوتے رہتے ہیں. اور اس کے اندر اگر آپ دیکھیں تو سب پارٹیز کا کچھ نہ کچھ قصور ہے. ایون شہباز شریف صاحب نے بھی جب وہ سیم تھے پنجاب کے تو انہوں نے منتیں کی تھی طالبان کی کہ آپ ادھر اٹیک نہ کریں. اور اسی طرح بھی جو آپ کے کرنٹ رانا ثناء اللہ صاحب ہیں, وہ بھی ابھی کہہ رہے تھے کہ جی ہمیں نہیں پتا تھا کہ جی وہ کراچی یا لاہور میں بھی آپریشن کریں گے, ہمارا خیال تھا ابھی کے پی میں آپریشن کریں گے طالبان, تو انہوں نے ادھر اٹیک کر دیا. تو یہ تو ہماری اشرافیہ ہے. یعنی کہ آپ کسی پارٹی کو لے لیں, آپ کسی انفارچونیٹلی جنرلز کو لے لیں, تو ان لوگوں کی اس طرح ڈائکوٹمی ہے ان کی باتوں کے اندر, نہ وہ سیریس لگتے ہی نہیں ہیں. مگر اب ہم ہماری امید ہے کہ کافی ساری رپورٹس میں دیکھا ہے کہ جو ہمارے کرنٹ آرمی چیف ہیں تو انہوں نے کافی اس بات پہ کی ہے کہ جی ہمیں دہشت گردوں کے خلاف کارروائی کرنی پڑے گی اور ملک کو اس پالیسی کو تبدیل کرنا پڑے گا. اور وہ میں نے سنا ہے, یعنی کہ پڑھنے میں آیا کچھ رپورٹس میں, وہ پرعزم ہے. تو اسی طرح باقی ہمارے جو وزیر اعظم ہیں, وزیر داخلہ ہیں, ہمارے چیف منسٹرز ہیں, باقی دیگر اپوزیشن ہیں, ان سب کو مل بیٹھ کر ایک پالیسی بنانی پڑے گی, ایک اسٹرانگ پالیسی بنانی پڑے گی کہ اگر اس ملک سے دہشت گردی ختم کرنی ہے تو پھر کیا آپ کو سٹیپس دینے پڑیں گے. تو سب سے پہلے تو یہ گڈ طالبان بیڈ طالبان والا قصہ ختم ہونا پڑے گا. جس نے بھی بندوق کے زور کے اوپر اپنی بات منوانی ہے تو اس کی اس ملک میں جگہ نہیں ہونی چاہیے. اگر اور دیٹ سیم گوز فار آپ کے جو سیپریٹسٹ ہیں بلوچستان کے اندر, بندوق کے زور پہ کوئی اپنی منمانی کرنے لگ پڑا تو پھر اس ملک کے اندر جو تھوڑا بہت قانون ہے وہ بھی ختم ہو جائے گا. تو یس ڈائلاگ آپ کریں, بٹ اس کے اندر ایک شرط یہ ہونی چاہیے کہ اس میں کسی قسم کا وائلنس یا کسی قسم کا تھریٹ شامل نہیں ہونا چاہیے. تو آج کے لیے اتنا ہی, کل ملاقات ہوگی. تھینک یو, اللہ حافظ.